بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسے بار بار عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، اخلاق مبارک، رحمت کی شان، معافی کی شان، اخلاق مبارک، درگزر، جود و سخا، عبادات، پتہ نہیں ہر چیز میں کوئی کسی طرح بیان کر سکتا ہے۔ میرے حساب سے نہیں ہو سکتا بیان، میرے حساب سے پھر کوئی میں بیان بھی نہیں کرتا، نہ مجھے بیان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جو لوگوں کے دل میں ڈالتے ہیں وہی اللہ میرے دل میں ڈال دیں، میں بھی اللہ والا بن جاؤں، اتباع شروع ہو جائے، اللہ معاف فرما دے۔ لیکن جب بھی یہ اللہ تعالیٰ بیان کراتے ہیں اس وقت بس یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کرا دیجیے۔ آپ کو یاد ہوگا کل یہاں تک بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے جانوروں کو قربان کر کے سر منڈوا کر احرام کھول دیں۔ اس وقت جو ایک واقعہ آیا تھا لکھ لیجئے گا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین غم کے بارے احرام نہیں اتار رہے تھے۔ پھر کیا ہوا تھا، پھر کیسے احرام اترے، یہ یہاں تو نہیں لکھا ہوا، یہ تو پتہ نہیں کتنے ہزار صفحات ہوتے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف واپس تشریف لائے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مکہ سے ایک مسلمان ابو بصیر رضی اللہ عنہ کفار کی قید سے فرار ہو کر آپ کی خدمت میں آ گئے۔ قریش نے 2 سفیر بھیج کر معاہدے کے مطابق ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اس پر معاہدے پر عمل کر رہے ہیں اور سامنے والے کتنے عمل کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا سن کے آپ کا حالت سب کی کیا ہو رہی ہے کہ سب سے بڑے دشمن تو یہی ہیں۔ وہ آپ کے فرمان کے مطابق قریش کے سفیروں کے ساتھ چل پڑے، مگر راستے میں موقع پا کر ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور بھاگ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا آپ نے تو معاہدے کے مطابق مجھے ان کے ساتھ بھیج کر اپنی ذمہ داری ادا فرما دی، پھر اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا رہنا اب بھی معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس ابو بصیر کے ساتھ اور لوگ ہوتے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دیتا۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں، اور اگر قریش کی طرف سے انہیں گرفتار کرنے کا کوئی دوسرا وفد آیا تو انہیں واپس مکہ بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ فی الفور مدینے سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے سیف البحر کے مقام پر قریش کے قافلے کی راہ میں الگ تھلگ رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے سے فرار ہو کر وہیں جزیرے کے بعد پہنچ گئے، سمندر کے کنارے۔ رفتہ رفتہ قریش کے مظالم سے تنگ آنے والے درجنوں نوجوان بھاگ بھاگ کر یہیں جمع ہو گئے اور ان کی تعداد 70 تک پہنچ گئی۔ اور جہاں اگر کوئی قید بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان پر کوئی ظلم کی داستان سنی ہے کبھی کسی نے؟ بھائی سنی ہو تو بتا دیں ہمیں۔ کبھی ایک واقعہ بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، بلکہ ایک جگہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے قیدیوں کو کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے، اور وہاں کتنے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ یہ نوجوان ایک آزاد قوت بن کر قریش کے ہر آنے جانے تجارتی کارواں پر چھاپے مارنے لگے، اور ان کے حملے صحابہ تو نہیں کر سکتے تھے، ان کے حملے اس تسلسل سے ہو رہے تھے کہ قریش کی شام کی تجارت جو پہلے سے ہی کمزور ہو چکی تھی تقریباً بند ہو گئی۔ آخرکار قریش نے تنگ آ کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صلح نامہ سے وہ شک حذف کر دی جائے، یہ شک جو ہے حذف کر دی جائے، نکال دی جائے، جس کے تحت مکہ سے آپ کے پاس آنے والوں کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا وہ مامون سمجھا جائے گا۔ اس طرح حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے جو ساحل پر مورچے بنائے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کا موقع مل گیا، البتہ ابو بصیر اس سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ ابو بصیر کی یہ مہم جو ہے اسلامی تاریخ کا ایک منفرد تجربہ تھی جس نے حالات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ عصر حاضر کے ایک صاحب دکتور اکرم ضیاء العمری اس پر بڑا لکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوا، کس طرح ہوا فائدہ، ورنہ مکے میں مظالم برداشت کرتے کرتے ان کا کیا حال ہوتا، کب تک برداشت کرتے، اور کس طرح اللہ نے ان کے دل میں ڈالا
اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ان کا دماغ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کا تو معاہدہ ہو گیا تھا، یہ تو کیونکہ آزاد ہو گئے تھے، ان کو کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کے لیے، تو انہوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ان کا۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی راز تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ابو بصیر کو منع کر دیتے کہ کچھ کرنا نہیں۔ صلح حدیبیہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارمان پورا ہو گیا جس کا آپ نے حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالنے کے وقت ان الفاظ میں کیا تھا، قریش پر افسوس ہے، انہیں جنگوں نے نگل لیا، ان کا کیا بگڑ جائے گا اگر وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، باقی عربوں کو ان کے حال پر، پھر اگر دوسرے عرب قبائل مجھ پر غالب آ جائیں تو قریش کا مقصد خود بخود پورا ہو جائے، اور اگر اللہ نے مجھے غالب کر دیا تو قریش جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقعات پوری ہونے کے آثار بہت جلد ظاہر ہوئے، خود قریش کے بڑے بڑے شریف اور باصلاحیت لوگوں کے دل میں اسلام گھر کرنے لگا۔ جب قریش نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خود درخواست کر کے صلح نامے سے مکے کے نئے مسلمانوں کو مدینہ شریف سے جبرن واپس بھیجنے کی شق منسوخ کرائی، تو اس کے کچھ دن بعد ہی قریش کے 3 معزز اور قابل جوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ان میں ایک تھے جگر تھامنا پڑے گا ورنہ پھر کہیں اچانک بول دوں تو آپ کہیں گے ہم پریشان کر دیا ہمیں۔ ان میں ایک تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے جی، جن سے بڑا شہ سوار اور مرد میدان مکہ میں کوئی نہ تھا۔ دوسرے تھے حضرت عمر بن عاص، جن کی دانائی اور ذہانت سے سب واقف تھے۔ تیسرے حضرت عثمان بن طلحہ تھے، جن کا خاندان خانہ کعبہ کی کنجیوں کا رکھوالا تھا، ان کے پاس کنجیاں تھیں، آج بھی خانہ کعبہ کی کنجی اسی خاندان کے پاس ہے، ان سے اجازت لینی ہوتی ہے خانہ کعبہ کے دروازے کی۔ یہ تینوں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے حوالے کر دیے۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد اور اسلامی سیاست کی ایک اور عظیم مرحلے کی داغ بیل ڈالی اور پہلی بار مدینہ شریف سے باہر منظم فوج کشی کی۔ اب تک اکثر جنگیں یا تو دفاعی تھی جیسے غزوہ احد، غزوہ خندق اور بہت سے، اور دشمنوں کے علاقوں، قافلوں، رسد وغیرہ پہ چھاپے مارنوں کی سی تھی۔ اب تک مسلمانوں نے اپنے علاقے سے نکل کر باقاعدہ کسی اور شہر یا علاقے پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے جنگوں میں اگرچہ قلعے چھینے گئے تھے مگر یہ سب مدینے کے اندرونی محاذ تھے۔ ایسی جنگ جس میں فوج کشی کر کے دشمن کے علاقے پر قبضہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، پہلی بار غزوہ خیبر میں ہوئی جو صلح حدیبیہ کے 2 ماہ بعد محرم سن 7 ہجری میں پہنچ گئے۔ اس کو اقدامی جہاد کہا جاتا ہے اور دفاعی جہاد کی طرح یہ بھی جہاد ایک اہم قسم ہے۔ تفصیل کا وہ پتہ ہے، اس وقت کوئی موقع نہیں، نہ بچپن سے سنتے آئے تھے کہ خیبر کے قلعے پر حملہ ہوا، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اب یہاں بھی کوئی تفصیل تھوڑی لکھی ہے، اس کی تفصیل بھی اور الگ ہے، مختصر ہے، سننا ذرا غور سے جگر تھام کر۔ میں نے آج پہلی دفعہ بڑھاپے میں سنا ہے کہ خیبر کا قلعہ تھا کیا، آپ بھی سنیں گا کیا تھا۔ خیبر کسی ایک قلعے کا نام نہیں جی، بلکہ یہ مدینے کے شمال میں 90 میل 144 کلومیٹر دور یہودیوں کی درجنوں آبادیوں اور چھوٹے بڑے 10 قلعوں، ایک قلعے 10 قلعے اور باغات پر مشتمل ایک وسیع و عریض علاقہ تھا۔ قلعوں میں سے 7 ایک دائرے میں تھے، 3 الگ الگ۔ جہاں کے یہودی زراعت پیشہ اور بڑے خوشحال تھے، لڑنے بھڑنے میں بڑے طاق تھے اور ریاست مدینہ کے خلاف اب بھی نت نئی سازشوں میں مصروف رہتے۔ مدینے سے جلا وطن ہونے والے بنو نذیر اور بنو قینقاع کے بہت سے فسادی لوگ ابھی بھی یہاں کر سازشوں میں شریک ہو گئے تھے۔ اس طرح خیبر جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز بن گیا، جس کے قلعے میں 20,000 مسلح افراد ہوتے تھے، 20,000 مسلح افراد ہوتے تھے ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں دل میں اتارے تو پتہ چلے نا ہمارا دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ غزوہ خندق میں اتحادیوں کو مدینے پر حملے کے لیے ابھارنے والے یہی یہودی تھے۔
بنو نذیر ہے یا بنو نذیر ہے یا بنو نذیر؟ نذیر، بنو نذیر کے سردار ہوئی بن اخطب کے قتل کے بعد سلام بن ابی الحقیق ابو رافع عبداللہ یہود کا سردار مقرر ہوا تو اس نے خیبر کو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا لیا۔ دیکھتے جاؤ آپ ذرا، جن یہود و نصارہ کی نقل کر کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، اور انہوں نے تنگ کتنا، ظلم کتنے کیے، وہ اسلام کے خلاف زہر اگلتا اور مختلف قبیلوں کو مسلمان کے خلاف ابھارتا رہا۔ آخر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ عنہ کو خفیہ مہم پر خیبر بھیج کر اس فتنہ پرور سردار کو قتل کرا دیا۔ تفصیل ابھی اتنی آیتیں آسمان سے اتری ہوں گی 7 ہجری تک، اس کی تفصیل۔ اب یسیر بن رزام خیبر کا سردار بنا، اور وہ بھی سلام بن ابی الحقیق کی طرح غطفان کے مدد سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تیاری کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 6 ہجری میں عبداللہ بن انیس اور عبداللہ بن رواحہ کو خیبر بھیج کر اس کی پیشکش کی کہ وہ مدینہ آ کر صلح کے مذاکرات کر لے، اس کی حکومت تسلیم کر لی جائے گی۔ یسیر بن رزام اس پیشکش میں دلچسپی لے کر کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتی وفد کے افراد بھی اس کے ساتھ تھے، مگر دونوں طرف خدشات کی فضا برابر قائم تھی، جس کی وجہ سے راستے میں یسیر بن رزام نے عبداللہ بن انیس کو نہتا کرنے کی کوشش کی۔ اس پر بات بڑھ گئی اور خون میں خود یسیر بن رزام مارا گیا خون خرابے میں۔ اس واقعے کے بعد ریاست مدینہ اور خیبر کے مابین تعلقات نہایت کشیدہ ہو گئے۔ اب ایک اور واقعہ ذرا جگر تھام کر، غزوہ ذی قرد، ایک کم عمر صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی جرات اور شجاعت کا تاریخی واقعہ۔ انہی دنوں بنو قارہ کے چھاپا ماروں نے مدینے کی چراگاہ ذی قرد پر حملہ کر کے مویشی لوٹے اور ان کے نگراں کو قتل کر دیا۔ یہ سب رات کے آخری حصے میں ہوا۔ ایک کم عمر صحابی سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ اس دن فجر سے قبل تیر کمان لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر غابہ کی طرف جا رہے تھے، اکیلے، کم عمر۔ آگے سننا تو مزہ آ جائے گا۔ انہیں کسی نے لوٹ مار کی اطلاع دے دی تو فوراً ایک پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، ڈاکہ ڈاکہ، یہ اعلان کر کے وہ اکیلے ان لٹیروں کے پیچھے دوڑے۔ ان کی دوڑ ضرب المثل تھی، اتنا تیز دوڑتے تھے، اور نشانہ بازی قابل رشک۔ جلدی دشمنوں کے قریب پہنچ کر ان پر تیر برسانے لگے، ساتھ ساتھ یہ نعرہ لگا رہے تھے، میں ہوں ابن اقوع، آج تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا نشانہ بے خطا تھا، جسے لگتا وہ زخمی یا ہلاک ہو کر گر پڑتا۔ پہلے تو لٹیرے یہ سمجھ رہے تھے کہ تعاقب کرنے والے کئی ہیں، اس لیے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے رہے، مگر بعد میں ان کو اندازہ ہوا یہ ایک اکیلا لڑکا ہے۔ آپ سوچو کہ آج کل کی زندگی کیا ہو گئی ہے، ویڈیو گیم، کارٹون، راتوں کو جاگنا، فلمیں، حافظ قرآن، دین کی بات کرنے والے، گندی فلمیں، ویڈیو، ایف ایم، کس میں گھسے، اور یہ اکیلا لڑکا۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں کہ کہاں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہم، یہ غلط تھوڑی ہے کوئی جملہ، نقل تو ہے۔ یہ سارا جہاں خلاف وہ پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو خود کر یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے۔ جناب، جو ہمیں پریشان کیے ہوئے ایک ہی لڑکا، اب لٹیروں نے پلٹ کر حملہ کرنے اور انہیں پکڑنے کی کوشش کی، مگر جو ہی کوئی گھوڑا مڑ کر ان کی طرف آتا، یہ کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ کر تیر چلاتے اور اسے گھوڑے کو زخمی کر دیتے۔ اگر اس کو مارتے تو گھوڑا تو بچ جاتا نا، اور گھوڑا اپنی جان بچانے کے لیے واپس بھاگ جاتا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب سے لٹیرے اتنے بدحواس ہوئے کہ لوٹی ہوئی اونٹنیوں کے علاوہ سامان سفر اور زائد ہتھیاروں کا بوجھ بھی پھینک کر بھاگتے چلے گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پھینکے ہوئے مال پر کوئی نشان لگا کر آگے بڑھتے تاکہ پیچھے آنے والے مسلمان اس مال غنیمت سمجھ کر سنبھال لیں۔ آگے چل کر میدانی علاقہ ختم ہو گیا اور پہاڑی گھاٹیاں شروع ہو گئیں۔ لٹیرے نشیبی راستے میں تھے اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلندی پر بھاگتے ہوئے ان پر کون سے تیر چلا رہے تھے بتاؤں؟ ان پر بڑے بڑے پتھر لٹکاتے جا رہے تھے۔
بڑے بڑے پتھر لڑکاتے جا رہے تھے. کچھ دیر میں لٹیروں کی ایک اور جماعت مدد کے لیے مل گئی. اب ان کی جان میں جان آئی. انہوں نے اس طرح مجاہد کو پکڑنے کی کوشش کی. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور للکار کر کہا میں ابن اقوع ہوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشنے والے ذات کی قسم, تم میں سے کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا اور میں جس کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں. وہ لوگ گھبرا گئے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو باتوں میں لگائے رکھا تاکہ مدینوں سے مسلمانوں کی مدد آ جائے. کچھ دیر بعد دور سے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے گھڑ سوار دستہ آتا دکھائی دیا. ان کے میدان میں پہنچتے ہی لڑائی شروع ہو گئی. لٹوروں کا سردار مارا گیا, باقی بھاگ نکلے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر ان کے پیچھے دوڑے اور دیر تک ان کا تعاقب کرتے رہے. بھاگنے والے لٹیرے پانی پینے ایک تالاب کے پاس رکے, مگر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آتے دیکھا تو خوف کے مارے پانی پیے بغیر بھاگ کھڑے ہوئے, صرف دیکھ کر ہی بھاگ کھڑے ہوئے. ان میں سے ایک آدمی ذرا پیچھے رہ گیا. حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ تعاقب کرتے پہاڑ کی گھاٹی میں جا لیا اور تیر چلاتے ہوئے نعرہ مارا, میں ہوں ابن اقوع, آج دن ہے ذلیل لوگوں کی ہلاکت کا. تیر اس کے کاندھوں سے پار ہو گیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا, ارے تو وہی صبح والا ابن اقوع ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, ہاں اپنی جان کے دشمن میں وہی صبح والا ابن اقوع ہوں. شام ہو چکی تھی. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکوؤں کے 2 گھوڑے اپنے قبضے میں لیے ہوئے واپس روانہ ہوئے. راستے میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مزید صحابہ کے ساتھ تشریف لا چکے تھے. کافر جو اونٹنیاں, چادریں اور نیزے چھوڑ گئے تھے, صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے ان کو جمع کر لیا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی ذبح کر کے اس کی کلیجی اور کوہان بھون رہے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا, اللہ کے رسول, اگر 100 آدمی میرے ساتھ کر دیں تو میں دشمنوں کا تعاقب کر کے انہیں ختم کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کم عمر جانثار کی جرت اور ہمت پر اتنے خوش ہوئے کہ ہنس دیے. پھر فرمایا, اب مزید تعاقب مناسب نہیں, وہ لوگ اپنے قبائل میں پہنچ گئے ہیں. رات بھر آرام کر کے صبح کو جب مدینہ شریف کی طرف واپسی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ اونٹنی پر بٹھا لیا, جو ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. یہ خیبر پر حملے سے 3 دن پہلے لڑا گیا تھا. یہ حملہ آور قبیلہ بنو قارا نے فرار ہو کر بنو غطفان کے پاس پناہ لی تھی, جن کو یہود کی طرف سے مدینہ کے خلاف مسلسل بھڑکایا جا رہا تھا. یہ تمام قرائن اہل خیبر کے جرائم کو ثابت کر رہے تھے. آخر کار ان کی گوش شمالی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری کے اواخر میں 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ کر دیا. اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 1400 اصحاب کو چنا جو حدیبیہ کے سفر میں ساتھ تھے. یہودی اگرچہ گرد و پیش سے بہت چوکنا رہتے تھے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات سفر کرتے ہوئے اتنی خاموشی سے وہاں جا پہنچے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہ چلا. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے وقت خیبر کے قلعوں کے سامنے پڑاؤ ڈالا. بے خبر یہودی معمول کے مطابق کھیتی باڑی کے اوزار تھامے اپنے باغوں کی طرف نکلے, مگر جب لشکر پر نظر پڑی تو ٹھٹک گئے اور آنن فانن سارا معاملہ سمجھ کر الٹے قدموں اپنے قلعے میں گھس گئے. بستی میں شور مچ گیا, محمد لشکر لے کر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر قلعوں کا محاصرہ شروع کر دیا. قلعے فتح کرنے والے صحابہ میں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, محمد بن مسلمہ, سعد بن عبادہ, حباب بن منذر رضوان اللہ علیہ مجمعین قابل ذکر ہیں. قموس نامی قلعہ 2 دن متواتر لڑائی کے باوجود سرنگو نہ ہو سکا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں حملے کا پرچم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا. کیا کیفیت ہوگی؟ اگلی صبح سب منتظر تھے کہ یہ سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا
ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں. آپ نے لعاب دہن لگایا, آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں. آپ نے پرچم ان کے حوالے کر کے خصوصی ہدایت دی اور حملے کا حکم دیا. اس دن زبردست جنگ ہوئی. کموس کا نامور یہودی پہلوان مرحب کسی سے زیر نہیں ہوتا تھا. حضرت عامر بن عقو رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے. دونوں کی تلواریں 2 بار ٹکرائیں. مرحب کے اگلے وار کو حضرت عامر بن عقو نے اپنی ڈھال پر روکا. مرحب کی تلوار ان کی ڈھال میں گھس گئی. حضرت عامر بن عقو نے جھک کر اپنی تلوار گھمائی تاکہ مرحب کی پنڈلی کاٹ دیں, مگر وہ وار بچا گیا اور تلوار شدت سے گھوم کر خود حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر پر لگی. وہ اسی وقت شہید ہو گئے. مرحب مسلسل مسلمانوں کو للکار رہا تھا. آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے. مرحب یہ شعر گاتے ہوئے ان کی طرف لقبہ, خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں, اسلحہ پہنے ہوئے کوہنا مشک جنگجو ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں یہ شعر پڑھتے ہوئے اس کی طرف جھپٹے, میں وہ ہوں کہ میرے ماں نے میرا نام حیدر یعنی شعر رکھا, اور میں جنگل کے شعر جیسا ہیبتناک ہوں. جھڑپ ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور کا وار کیا کہ مرحب کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. مرحب کے مرنے کے بعد اس کا بھائی یاسر یہ رجزیہ پڑھتے ہوئے اشعار نکلا. خیبر جانتا ہے کہ میں یاسر ہوں, مسلح دلیر اور جری ہوں. ادھر سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے پر یہ کہتے ہوئے نکلے, خیبر جانتا ہے میں ہوں زبیر قوم کا سردار, نہ بھاگنے والا نہ بیکار. واہ واہ, میں ہوں شریفوں اور بزرگوں کی اولاد, اے یاسر تجھے دھوکے میں نہ ڈالے لشکر کفار. میں ہوں شریفوں اور بزرگوں کی اولاد, اے یاسر تجھے دھوکے میں نہ ڈالے لشکر کفار. ان کی فوج ہے غائب ہونے والے سراب جیسی. یاسر اتنا لہیم شہیم اور زور آور تھا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صفیہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر بولیں, اللہ کے رسول آج میرا بیٹا شہید ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں, انشاءاللہ زبیر ہی اسے قتل کرے گا. اور ایسا ہی ہوا, یاسر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا. اپنے نامی گرامی سرداروں کے مارے جانے سے یہود کی ہمت ٹوٹ گئی اور کموس فتح ہو گیا, اور پھر یکے بعد دیگرے قلعے بھی مسخر ہو گئے. آخر میں یہودی ہر طرف سے سمٹ کر ایک قلعے میں محصور ہو گئے. 14 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے, وہ خیبر چھوڑ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست اس شرط پر منظور فرما لی کہ وہ سونا چاندی اور اسلحہ چھوڑ جائیں گے, ان میں سے کچھ نہ چھپائیں ورنہ ان کی جان کی کوئی ضمانت نہیں. یہودیوں کے رئیس کنانا نے معاہدے کی برخلاف سونا چاندی اور اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کرنے کے بجائے زمین میں دفن کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ گچھ کی تب بھی اس نے جھوٹ سے کام لیا. تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ صحابہ کو فوراً بتا دیا کہ اس کا مال اور اسلحہ کہاں دفن ہے. معاہدہ یہودیوں کا ہے ہی نا معاملہ, یہ معاہدہ توڑ کر یہودیوں کی حیثیت جنگی قیدیوں کی سی ہو گئی تھی, اور کنانا کے فریب کے علاوہ ایک اور مسلمان کے قتل کا مجرم بھی تھا, لہذا قتل کر دیا گیا. ان کی خواتین باندیاں بن کر مسلمانوں میں تقسیم ہو گئیں اور پورا خیبر اپنی سرزمین زمینوں کھیتوں اور باغات سمیت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. کچھ عرض کرنے کو دل چاہ رہا ہے, صحیح ہے, کچھ عرض کرنے کو دل چاہ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے ابھی تصور سے ہی مزہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. آج صبح 11:30 بجے مجلس ہوئی تھی, جس نے نہ سنی ہو ضرور سن لے. صحبت صالحین پر حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے عجیب و غریب مضامین ہیں, عجیب و غریب, کبھی نہیں سنے زندگی میں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے اور محبوب صحابی کا یہ شوق منافع کثیر پر مشتمل تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ, ایک تو یہ کہ صحابی کا عمل خود حجت, دوسرے یہ کہ محبوب کے خد و خال کا تصور عشق اور محبت کا تقاضا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جزو ایمان بھی ہے اور اتباع سنت میں معین بھی ہے.
جس کی وجہ سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دلیل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ساتھ ساتھ تھوڑا ہلکا سا دھیان بھی رکھیں گے نا، ٹشو دینا تو پھر بڑھ جائے گا۔ بس اپنے آپ کو سب سے کاٹ کر رکھنا ہے ذہن میں، کسی کا خیال نہیں رکھنا ہے، بس اپنے آپ کو کاٹ کر تصور کہاں جمانا ہے وہ سن لیں گے آپ لوگ۔ خوشا چشم کے دید روئے زیبا، خوشا دل کے دارت خیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آنکھ کتنی خوش قسمت ہے جس کو روئے زیبا کی زیارت نصیب دی، وہ دل کس قدر خوش نصیب ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رہتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علی انوار طلعتک التی اعیش بها شکرا وافنا بها وجدا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے روئے مبارک کے جلووں کی پاشانی کو سلام، جس کو دیکھ کر میں شکر کی کیفیت میں زندہ رہتا ہوں اور وجد کی کیفیت میں فنا ہو جاتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بعینہ ہی نقل کرنے کے بجائے ہم صرف یہاں حلیہ مبارک خصوصاً چہرہ انور کے اوصاف ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شاندار تھے، آپ کا قد میانہ تھا لیکن مجمع میں آپ سب سے زیادہ بلند معلوم ہوتے تھے۔ حلیہ مبارک کیسے بیان ہو، حلیہ مبارک کیسے بیان ہو، اس کی کسی میں تاب کہاں ہو، کنگ یہاں پر کیوں نہ زباں ہو، ہے سراپا نور مجسم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، 14ویں چاند کی طرح، اور حسن اور خوبروئی اس طرح تھی کہ گورے رنگ کا اندر کچھ سرخی دمکتی تھی جس سے کمال درجہ ملاحت پیدا ہو گئی تھی، اور پیارے رخسار نہایت شفاف، ہموار اور سبک تھے۔ ماہ منور مہر درخشاں جس پر صدقے یوسف کا نام، جن پر کوبا موسیٰ عمران، جن پر واری عیسیٰ مریم علیہ السلام، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، ابرو خمدار باریک اور گنجان تھے، دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے، دونوں ابر کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ نوٹ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے غصہ نہ آتا تھا، البتہ اگر کوئی امر دین اور حق سے تجاوز کرتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا انتقام نہ لے لیں، لیکن اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے نہ کسی سے انتقام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کانوں کی لو تک تھے اور سر مبارک کے بیچ میں مانگ نکلی رہتی تھی، اور بال ہلکی سی پیچیدگی لیے ہوئے بلدار تھے۔ سبحان اللہ۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بڑی اور خوش رنگ تھی، جن کی پتلی نہایت سیاہ اور ان کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے ہوتے تھے اور پلکیں دراز تھی، آپ کے حسن سے نگاہ سیر نہ ہوتی تھی۔ خمار آلود آنکھوں پر ہزاروں میں قدے قربان، خمار آلود آنکھوں پر ہزاروں میں قدے قربان، وہ قاتل بے پیے ہی رات دن مخمور رہتا ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک پر ایک چمک اور نور تھا جس کی وجہ سے بینی مبارک بلند معلوم ہوتی تھی۔ ہر جلوے پر ضیاء رخ انور کا نور ہے، ہر جلوے پر ضیاء رخ انور کا نور ہے، شانوں میں کیا بلند یہ شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک موضوعیت کے اعتصاد فراق تھا، دندان مبارک باریک آبدار تھے، اور سامنے کے دانتوں میں درا درا سا فصل بھی تھا جس سے تکلم اور تبسم کے وقت ایک نور سا نکلتا تھا۔ حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی زینت دے دی تھی، جو ہیبت اور عظمت کو بڑھاتی تھی۔ اول تو جمال اور خوبصورتی میں بھی روب ہوتا تھا،
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار کی گردن مبارک ایسی پتلی اور خوبصورت تھی جیسے کہ کیا کہنا، صفائی اور چمک میں چاندی جیسی تھی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے تھے۔ ماشاء اللہ۔ سنیے جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں، اپنی دعاؤں میں درود ضرور پڑھ لیا کرو، اگر درود شریف نہیں پڑھو گے تو تمہاری دعائیں آسمان کے اوپر نہیں چڑھیں گی، درخواست کے اوپر نہیں جائے گی، آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہے گی، لہذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ درود شریف پہلے بھی پڑھ لو، آخر میں بھی پڑھ لو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ درود شریف قطعی قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی پر رحمت بھیجنے میں شریک ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی پر صلوات بھیجنے میں یعنی رحمت نازل کرنے میں اللہ بھی شریک ہے اور ملائکہ بھی شریک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم بھی اس کام میں شامل ہو جاؤ جس کام میں بادشاہ خود شامل ہو، کیا اس میں کبھی نقصان ہوتا ہے؟ مفتی نعیم صاحب کی کل بات بیان میں بتائی تھی، اس کے بعد میسج پہ میسج فرمایا کہ اگر دروازے بند ہو چکے ہیں خانہ کعبہ کے، ابھی تو جا رہے ہیں 50 لیکن عمرے کے لیے تو نہیں، اور رمضان شریف کا پتہ نہیں، حج کا پتہ نہیں، لوگ غمگین بہت زیادہ ہیں، جعلی مبارک کے سامنے نہیں جا سکتے، غم زیادہ ہے، تو فرمایا کہ بھائی وہاں پر تھوڑا ادب کی وجہ سے خطرہ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن درود شریف کی ایسی عبادت ہے کہ کچھ فرشتے، پتہ نہیں کتنے فرشتے صرف اس پر ہی مقرر ہیں کہ درود شریف جو پڑھے اس کا نام لے کر وہاں پر ادب سے جا کر پہنچائیں۔ تو فرمایا کہ درود شریف کیوں نہیں پڑھ لیتے ہم لوگ، جبکہ اس سے 10 نیکیاں بڑھتی ہیں، 10 گناہ جھڑتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ ارے فی الحال مختصر درود شریف شروع کر دیں، جس سے کام میں بادشاہ خود شامل ہو، کیا اس میں کچھ نقصان ہوتا ہے؟ تو ارحم الراحمین احکم الحاکمین اپنے نبی پر رحمت نازل فرمائیں، میں خود بھی شامل ہیں۔ لہذا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لے گا تو درود شریف قطعی قبول ہے، اس کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے نبی رحمت پر بھیجنے والوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اول آخر درود شریف قبول ہو۔ یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا ہوں، مجھے خیال نہیں رہا بتانے کے لیے۔ رحمت رب العالمین مواعظ نمبر 74، مواعظ اختر نمبر 74۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اول درود شریف قبول ہو، دوسرا قبول ہو، آخر کا بیچ کی دعا نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے شان سے بعید ہے کہ اول اور آخر کی چیز یعنی درود شریف قبول کر لیں اور درمیان والی درخواست کو رد کر دیں، یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے نبی پر رحمت نازل فرمانا چاہتے ہیں، لہٰذا جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب یہ جملہ علامہ شامی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، ان کے کریم سے یہ بعید ہے کہ آگے پیچھے کے عمل کو قبول فرما کر بیچ کے عمل کو پھینک دے، اس لیے اپنی دعا قبول کروانے کا یہ نسخہ یاد کر لیجئے۔ مواعظ اختر مولا کریم کو عفو کرم، سلسلہ مواعظ اختر نمبر 62۔ میرے شیخ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی جگر کو تھامنا ضروری ہے نا، درود شریف پڑھنے والے کے بیک وقت دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ اور رسول دونوں کا نام ایک ہی وقت منہ سے نکلتا ہے۔ جب اس نے کہا اللہم تو اللہ کا نام لینے کی توفیق ہوئی، جب کہا صلی علی محمد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام نکلا۔ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو درود شریف ایسا مبارک وظیفہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کا نام بھی نکلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی زبان سے عطا ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جو زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، کثرت شیخ سے پوچھیں گے، وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نوازا جائے گا۔ تو حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عاشق کے لیے سے بڑھ کر کیا خوشخبری ہوگی؟ بھائی دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اگر طبعی نہ بھی ہو تو عقلاً تو ضرور ایک مومن سوچتا ہے کہ اللہ اور رسول سے بڑھ کر کس کی محبت ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے بندہ 2 کریم کے درمیان ہو جاتا ہے۔ وہ 2 کریم کون ہیں؟ یا رب تو کریم ہے وہ رسول ہے تو کریم، یا رب تو کریم ہے وہ رسول ہے تو کریم، سچ شکر ماں ہے میں نے 2 کریم۔ یہ شعر میرے شیخ پڑھا کرتے تھے حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ اے رب
آپ بھی کریم اور آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم. سینکڑوں شکر ہے کہ ہم دو کریم کے درمیان میں ہیں. درود شریف پڑھنے والا بیک وقت دو کریم کے درمیان ہوتا ہے، اور ایک ہی وقت میں اللہ کا نام بھی اس کے منہ سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ادا ہوا، تو وہ دو کریم کی عنایت میں ہے. تو جو دو کریم کے درمیان میں جس کی کشتی ہوگی وہ کیسے ڈوبے گی؟ اور کریم کی تعریف عرض کرتا رہتا ہوں. کریم اسے کہتے ہیں جو نالائقوں پر بھی کرم کر دے. بھائی بغیر مانگے دے دے، کریم بغیر مانگے دے دے، بغیر استحقاق کے دے دے، ہمارے تمناؤں سے بڑھ کر دے دے، اور جس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو. مواعظ اختر نمبر 61 اصول ولایت کا راستہ، اس سے ملفوظ دیکھیے. اگر کوئی شخص کہے آپ اپنے بچے کو لڈو کھلا دیجئے کیونکہ یہ بچہ لڈو بہت پسند کرتا ہے، تو بابا اس کہنے والے کو بھی لڈو کھلائے گا اور اس سے بھی محبت کرنے لگے گا کہ یہ میرے بچے سے محبت کرتا ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے. وہ کریم مالک ہے، دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی درخواست کر رہا ہے تو اللہ اس کو بھی محروم نہیں کرتا. پتہ نہیں نماز میں اتنا زیادہ خیال آ رہا تھا کہ یہ حلیہ مبارک میں نے ابھی تک بیان نہیں کیا اس عاشقانہ طریقے سے، اور ساتھ میں یہ درود شریف کا بھی یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی بیان کرا دی اپنی رحمت سے حضرت والا کے صدقے. درود شریف کے لیے شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو میں نے دنیا میں کہیں نہیں سنا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے. اب بھائی اب غور کرنا، ابھی ایک اللہ تعالیٰ اور دل میں بات ڈال رہے ہیں اور یہ بات ختم ہو کر ایک بات اور آ رہی ہے دل میں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تڑپ جو سن رہے ہیں وہ زیادہ ہیں، یہاں بیٹھنے والے نہ ہونے کے برابر. تو جو سن رہے ہیں ان کی تڑپ کتنی ہے، ملکوں والے، شہروں والے، اور خصوصاً کراچی میں اور خصوصاً قریب والے، ان کے دل کی حالت کی وجہ سے میرا دل کیا ہوتا ہوگا. فرمایا جب درود شریف پڑھا کرو تو یہ سوچا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضر ہوں، سوچا کرو. اور جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو ایک ہی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور سوچو کہ اس کی چھینٹیں ہم پر پڑ رہی ہیں. یہ خیالات گنڈے پکانے کے بجائے یہ خیالات سوچیں کہ ہم جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اس کی چھینٹیں پڑ رہی ہیں. سمجھو کہ روزہ مبارک پر حاضری ہے، سبز گنبد سامنے ہے اور ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ سمجھ لو کہ اللہ اپنے شایان شان رحمت کی بارش اپنے رسول پر برسا رہے ہیں اور اس کی چھینٹیں ہم پر بھی پڑ رہی ہیں. اور میرے شیخ ایک چیز اور فرماتے تھے کہ درود شریف جیسی عبادت کا کوئی مثل نہیں، ایک ہی وقت میں اللہ کا نام بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی. اس کو پھر ایک ہی کر دینا. اے اللہ آپ کریم، آپ کا نبی کریم، سینکڑوں شکر کہ ہم دو کریم کے درمیان ہیں. دل کو تھاما ان کا دامن تھام کر، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کر. بیٹا نہیں کرنا اس کو، بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، شاباش. دل کو تھاما ان کا دامن تھام کر، ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے. اب یہ سمجھ لیا بھائی کہ جب درود شریف پڑھیں گے تو حلیہ مبارک بھی اگر اس وقت یاد آ جائے، چاہے تھوڑا سا ہی آ جائے، چاہے اتنا ہی آ جائے کہ دندان مبارک میں ہلکی سی جھری تھی اور جب تکلم فرماتے تھے، تبسم فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دانت مبارک سے جو ہے وہ نور نکلتا تھا. اتنا ہی تصور کر لیں کہ چاند کیا جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے. تو دل میں تقاضا آ رہا ہے کچھ درود شریف پڑھ لیں یہ سوچتے ہوئے کہ میں جالی مبارک کے سامنے کھڑا ہوں اور حلیہ مبارک بھی ابھی بیان ہوا ہے. ہلکا سا دھیان رکھ کر کہ بھئی میں جالی مبارک کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر درود شریف پڑھ رہا ہوں تو جو رحمت کی بارش ہو رہی ہے اس کے چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں. چھوٹا درود شریف پڑھیں، بڑا پڑھیں، ہر ایک کی مرضی ہے، جو بھی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي،
صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی. دھیان کی بات ہے، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہلکا سا دھیان آ جائے. اگر دھیان آتا ہے کہ میں ریاض جنت میں بیٹھا ہوں تو وہاں بھی بیٹھ کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اگر خیال آ جائے کہ میں تہجد کی جگہ پر بیٹھا ہوں درود شریف پڑھ رہا ہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. عذاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھا ہوا ہوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. قدموں مبارک کے پاس بیٹھا ہوں جہاں سے سورج جب نکلتا ہے تو شعائیں کہاں آتی ہیں وہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہاں آتی ہے جب سورج نکلتا ہے تو. صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. صلى الله صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله صلى الله